السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 149 سے 153 ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآنی آیات کی اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 149۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے آپ نکلیں یا نکالیں، فولی پس کر لیں، وجہک شطر المسجد الحرام، یعنی اپنا چہرہ یا اپنا رخ، شطرہ طرف، المسجد الحرام مسجد حرم کی طرف، وَإِنَّهُ اور بے شک یہی، لَلْحَقُّ یہی حق ہے، من ربک آپ کے رب سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ تعالیٰ، بغافل بے خبر، اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ اور تم جہاں سے بھی یعنی سفر کے لیے نکلو تو اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرم کی طرف کرو، اور یقیناً یہی بات ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرم کی طرف رخ کرنے کا حکم ان آیتوں میں 3 مرتبہ دہرایا ہے۔ اس سے ایک تو حکم کی اہمیت اور تائید دلانا مقصود ہے، دوسرا یہ بھی بتانا ہے کہ قبلے کا رخ کرنا صرف اس حالت میں نہیں ہے کہ جب کوئی شخص بیت اللہ کے سامنے موجود ہو، بلکہ جب مکہ مکرمہ سے نکلا ہو تب بھی یہی حکم ہے، یعنی کہیں دور چلا جائے تب بھی یہی فرائض ختم نہیں ہوتے۔ البتہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سمت کا لفظ استعمال فرما کر اس طرف بھی اشارہ دیا ہے کہ کعبے کا رخ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ انسان کعبے کی 100% سیدھ میں ہو، بلکہ اگر سمت وہی ہے تو کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم پورا ہو جائے گا، اور انسان اس معاملے میں اتنا ہی مکف ہے کہ وہ اپنے بہترین ذرائع استعمال کر کے سمت صحیح متعین کر لے۔ ایسا کر لینے کے بعد اس کی نماز ہو جائے گی۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں کہیں یا جہاں سے، خرجتا آپ نکلیں، فولی وجہک تو پس کر لیں اپنا رخ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں تم ہو، فولو سو کر لو، وجوہکم اپنا رخ، شطرہ اس کی طرف، لئلا تاکہ نہ، یکون رہے، للناس لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجت کوئی حجت یا کوئی دلیل، الی الذین سوائے وہ جو کہ ظالموا بے انصاف ہیں، منہم ان سے، فلا تخشوہم سو تم نہ ڈرو ان سے، وخشونی اور ڈرو مجھ سے، وَلِأُتِمَّ تاکہ میں پوری کر دوں، نعمتی اپنی نعمت، علیکم تم پر، وَلَعَلَّکُمْ اور تاکہ تم، تہتدون ہدایت پاؤ۔ اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرم کی طرف کرو، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرہ یعنی کہ اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو تاکہ لوگوں کو تمہاری خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ البتہ ان میں جو لوگ ظلم کے خوگر ہیں، جو کبھی خاموش نہ ہوں گے، سو ان کا کچھ خوف نہ رکھو، ہاں میرا خوف رکھو، اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں، اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بیت المقدس قبلہ تھا تو یہودی یہ حجت کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا دین برحق ہے، اس لیے یہ لوگ ہمارے قبلے کو اختیار کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، اور مشرکین مکہ یہ بحث کرتے تھے
کہ مسلمان اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا متبع کہتے ہیں، یعنی ان کا پیروکار کہتے ہیں، لیکن انہوں نے ابراہیمی قبلے کو چھوڑ کر ان سے سنگینی انحراف کر لیا ہے۔ اب جب کہ قبلے کی تبدیلی میں جو مصلحت تھی وہ حاصل ہو گئی اور اس کے بعد مسلمان ہمیشہ کے لیے کعبے کو قبلہ قرار دے کر اس پر عمل پیرا ہو گئے، تو ان دونوں کی حجتیں ختم ہو جائیں گی۔ البتہ جو کٹ حجت لوگ جنہوں نے اعتراض کرتے رہنے کی قسم ہی کھا رکھی ہے، ان کی زبانیں کوئی نہیں روک سکتا، لیکن مسلمانوں کو ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولاً ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو وہ پڑھتے ہیں، علیکم تم پر، آیاتنا ہمارے حکم یا ہماری آیتیں، ویزکیکم اور پاک کرتے ہیں تمہیں، ویعلموکم الکتاب اور سکھاتے ہیں تم کو کتاب، والحکمت اور حکمت، ویعلموکم اور سکھاتے ہیں تمہیں، ما لم تکونوا تم نہ ہو جانا یا تم نہ تھے، تعلمون جانتے، یعنی جو تم نہ جانتے تھے وہ تمہیں سکھاتے ہیں۔ یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کعبے کی تعمیر کے وقت دو دعائیں انہوں نے کی تھیں، ایک یہ کہ ہماری نسل سے ایسی امت پیدا فرما جو آپ کی مکمل فرما بردار ہو، اور دوسری یہ کہ ان میں سے ایک رسول بھیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی دعا اس طرح قبول فرمائی، امت محمدیہ کو معتدل امت قرار دے کر پیدا فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے تم پر یہ انعام فرمایا کہ تمہیں معتدل امت بنا کر آئندہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی رہنمائی تمہیں عطا کر دی، یعنی نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم میں سے مبعوث فرمایا، جن کے بعد کبھی کوئی اور نبی نہیں آئے گا، جس کی ایک اہم علامت یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کے لیے کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اس طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا قبول کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیج دیا، جو انہی خصوصیات اور فرائض منصبی کے حامل ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے مانگے تھے۔ ان میں سے پہلا فریضہ تلاوت قرآن پاک ہے، یعنی آیات کی تلاوت۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت یعنی آیات کی تلاوت کرنا بذات خود ایک مقصد اور ایک نیکی ہے، خواہ تلاوت آیت بغیر سمجھے کی جائے، لیکن قرآن کے معنی کی تعلیم آگے ایک مستقل فریضے کے طور پر بیان کی گئی ہے، کیونکہ مقصد قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے بغیر قرآن کریم کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا ممکن نہیں ہے، اور یہ کہ صرف ترجمہ پڑھ لینے سے قرآن کریم کی صحیح سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اہل عرب عربی زبان سے خوب واقف تھے، انہیں ترجمہ سکھانے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں تھی۔ تیسرے، آپ کا فریضہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ حکمت کی تعلیم دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکمت اور دانائی اور عقل مندی وہی ہے جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اس سے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا حجت ہونا معلوم ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی حکم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حکم کسی کو اپنی عقل کے لحاظ سے حکمت کے خلاف محسوس ہو تو اعتبار اس کی عقل کا نہیں بلکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی حکمت کا ہے۔
چوتھا فریضہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پاکیزہ بنائیں۔ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تربیت ہے، جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اخلاق اور باطنی صفات کو گندے جذبات سے پاک کر کے انہیں اعلیٰ درجے کی خصوصیات سے آراستہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کا صرف کتابی علم بھی انسان کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک اس نے اس علم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی عملی تربیت نہ لی ہو۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اپنی صحبت سے سرفراز فرما کر ان کی تربیت فرمائی، پھر صحابہ اکرام نے تابعین کی اور تابعین نے تبع تابعین کی، اس طرح تربیت کی، اور یہ سلسلہ صدیوں سے اسی طرح چلتا آتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف علم حاصل کرنا ضروری نہیں، نیک نیتی اور جو علم حاصل کیا اس کو اپنی زندگی میں عمل درآمد کرنا، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر نیت صحیح نہیں ہے تو تعلیم کتاب و حکمت مفید نہیں ہوگی، بلکہ گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ اگر نیت میں خرابی ہے تو گمراہی بڑھتی چلی جائے گی۔ تزکیے کا حاصل اخلاص ہے، یعنی نیت درست ہو جائے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کوئی جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا بڑا شیطان بھی بن سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بڑے بڑے فتنے عالموں نے ہی اٹھائے ہیں۔ دین اکبری یا دین الہی کی تدوین کا خیال تو اکبر کے باپ دادا کو بھی نہیں آ سکتا تھا۔ یہ تو ابو الفضل اور فیضی جیسے عالم تھے جنہوں نے اسے یہ پٹی پڑھائی۔ اس طرح غلام احمد قادیانی کو جو الٹی پٹیاں پڑھانے والا حکیم نور الدین تھا، جو بہت بڑا اہل حدیث عالم تھا، تو در حقیقت کوئی جتنا بڑا عالم ہوگا اگر اس کی نیت غلط ہے یا نیت میں کنجی ہے تو وہ اتنا ہی بڑا فتنہ اٹھا دے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ پوری نیک نیتی سے علم حاصل کرے اور پھر اس علم کو اپنی عملی زندگی پر نافذ کرے۔ فَاذْکُرُونِی، سو یاد کرو مجھے، اذکرکم، میں یاد رکھوں گا تمہیں، واشکروا لی، اور تم شکر کرو میرا، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو۔ سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرے احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا شکر کس طرح کروں؟ ارشاد ہوتا ہے مجھے یاد رکھو، بھولو نہیں۔ یاد شکر ہے اور بھولنا کفر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے جو لوگ ایمان لائے تم مدد مانگو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے، ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل سے متعلق جو سلسلہ کلام شروع ہوا تھا وہ پورا ہو گیا، اور آخر میں مسلمانوں کو ہدایت کر دی گئی کہ وہ فضول بحثوں میں الجھنے کی بجائے اپنے دین پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی طرف توجہ کریں۔ چونکہ اب مختلف اسلامی عقائد اور احکام کا بیان شروع ہو رہا ہے، اس بیان کا آغاز صبر کی تاکید سے ہوا ہے، کیونکہ یہ دور وہ ہے جس میں مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ میں دشمنوں کی طرف سے طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آ رہی تھیں۔ اسی زمانے میں جنگوں کا سلسلہ بھی جاری تھا اور بہت سی سختیاں برداشت کرنی پڑ رہی تھیں۔ جنگوں میں اپنے عزیز رشتہ دار اور دوست شہید ہو رہے تھے یا ہونے والے تھے، لہٰذا اب مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ دین حق کے راستے میں یہ آزمائشیں تو پیش آنی ہیں،
ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی رہ کر صبر کا مظاہرہ کرے۔ واضح رہے کہ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کسی تکلیف یا صدمے پر روئے نہیں۔ صدمے کی بات پر رنج کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جو رونا بے اختیار آ جائے وہ بھی بے صبری میں داخل نہیں ہے۔ البتہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ صدمے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انسان عقلی طور پر راضی رہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر آپریشن کرے تو انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس تکلیف کی وجہ سے انسان بے ساختہ چلا بھی اٹھتا ہے، لیکن اس ڈاکٹر سے شکایت نہیں ہوتی، کیونکہ اسے یقین ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی ہمدردی اور اس کی مصلحت کی خاطر کر رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔